لیکن آج کل جو صحافت ہو رہی ہے وہ صحافت یہ ہے کہ خبریں چھپا کے رکھیں، جو خبر سامنے لے آتا ہے وہ مارا جاتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ تو لیکن اب آپ نے مجھ سے سوال ایسا کر دیا ہے تو میں کوئی گھما پھرا کے زگ زیگ بنا کے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن جو آپ نے پوچھا کہ تحریک انصاف کا کیا ہوگا، جی بالکل، دیکھیں مجھے تو کوئی اس میں مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ میں تو اسلام آباد میں روز سنتا ہوں کہ کیا ہونا ہے، اور جو فیصلہ ساز لوگ ہیں، جو ڈیسیژن میکرز ہیں، وہ تو بڑے اطمینان سے اور بڑے اعتماد کے ساتھ بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ تو آپ کے سامنے ایک ایگزامپل بنا دی گئی ہے نا عمران ریاض خان کی، شام کو میسج کر کے باقاعدہ تھریٹ کرتے ہیں، اور مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہونا ہے وہ مجھے ابھی سے پتا ہے کیا ہونا ہے، اور وہ ہمیں السلام علیکم ناظرین، یہ ہے حامد میر کا اصلی سچ۔ کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب حامد میر پر پہلا اٹیک ہوا تھا تو حامد میر نے کچھ ISI کے لوگوں پر الزام لگایا تھا، اور حالانکہ وہ بات بالکل سچ تھی، لیکن ایک بریگیڈیئر ایک انٹرویو میں کہہ رہا تھا کہ حامد میر اپنے اوقات بھول گیا، حامد میر کا باپ کون تھا۔ اس وقت میں نے اس بریگیڈیئر کا ساتھ دیا، میں نے کہا کہ یہ بالکل سچ بول رہا ہے۔ لیکن آج میں اسی بریگیڈیئر سے کہتا ہوں، کتے کے آدمی، تمہیں شرم نہیں آتی حرامی جھوٹ بولتے ہوئے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ حامد میر تمہارے سے 100% اچھا اور 100% بہتر اور 100% سچا انسان ہے۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ $1 کے آگے بک جانا۔ اگر تم کو کوئی $1 دے رہے، تم کو کہے اپنی ماں کو بھیج دو، تم وہ بھی بھیج دیتے ہو۔ یہاں پر میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے مجھے سنایا کہ حضرت علی کے دور میں حضرت علی جو ہے نا شکار پر جا رہا تھا، تو اس کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ آپ نے اس 3 جگہ پر جانا ہے، چوتھی جگہ پر نہیں جانا۔ تو حضرت علی جو ہے نا ادھر کسی طرح سے اس کونے میں پہنچ گیا۔ جب ادھر جا کے دیکھا تو ایک شخص تھا، وہ محنت کر رہا تھا، تو 4 کونے جو اس کنارے کے تھے، 4 کونے، اس میں اس نے چاروں کونوں میں پانی کے گھڑے رکھے ہوئے تھے، اور چاروں کونوں میں مصحلہ اور تسبیح بچھائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو جب حضرت علی نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو یار آدمی محنتی ہے، 5 وقت نمازی ہے، لیکن مجھے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یاد ہے، اگر اس کونے پہ آپ چلے بھی جاؤ، جس کو بھی دیکھو آپ اس کا سر قلم کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت اس نے کیا کیا، جب وہ آدمی آیا تو نماز پڑھنے لگا، یعنی کہ وہ آدمی ادھر سے کام سے آیا، تو حضرت علی کو تو یاد تھا فرمان آپ نے بکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس نے اس شخص کو تلوار مارا، اس کا سر جو ہے نا دھڑ سے الگ ہو گیا۔ جب اس کا سر دھڑ سے الگ ہوا، اس کے جسم سے جتنے بھی خون کے قطرے نکلے وہ سور بن کے بھاگ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ جرنیل ابھی وہ ہو چکے ہو، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ شکار سے واپس گئے تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا۔ اس نے پھر پوچھا، ہاں علی کیا بنا، آپ کو میں نے روکا تھا، شکار کا کیا ہوا؟ جب حضرت علی نے فرمایا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ واقعہ ہوا تو میں بہت حیران ہوں، تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ انسان تھا جو اپنے گھر میں جاتا تھا تو اس کے گھر کے دروازے کے باہر اگر کسی غیر مرد محرم کا جوتا بھی پڑا ہوا تھا یہ پیچھے ہٹ جاتا تھا، یعنی یہ اپنے بیوی کی دلے گیری کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ جو اپنی بیوی کی دلے گیری کرتا ہو اس کی اتنی بڑی سزا ہے، تم تو اپنی ماں کی دلے گیری کر رہے ہو، تم بریگیڈیئر، تم جرنل، تم اپنی ماں کی دلے گیری کر رہے ہو۔ یہ زمین تمہاری ماں ہے، یہ ملک تمہاری ماں ہے، جب تم اس کی دلے گیری کر رہے ہو تو سمجھو، سوچو تمہاری کیا سزا ہوگی۔ ارے خدا کا خوف کرو۔ ارشد شریف کیا تھا؟ ایک بہت ہی سچا ایماندار اور اپنے ملک اپنی مٹی سے وفا کرنے والا آدمی تھا، تم نے اس کو مار دیا۔ عمران ریاض کیا تھا؟ ایک بہت ہی نیک اچھا صحافی، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ جانتے ہو، تم یہ مت سوچو کہ ہم بریگیڈیئر، ہم جرنل، ہم یہ وہ، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم نعوذ باللہ بھی ادھر کے خدا بن چکے ہیں، نہیں۔ آپ نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی خدا کو جواب دینا ہے۔ یہ سوچو کہ تمہارے سے غلط کام کیوں ہو رہے ہیں، کیونکہ تمہارے اوپر خدا کی لعنت ہے، تمہارے اوپر خدا ناراض ہے، اور یہ مٹی خدا سے کہتی ہے کہ اے اللہ مجھے اپنا حکم دے، میں ان کو اپنے اندر ایسا جکڑوں کہ ان کی ایسی چیخیں نکالوں کہ ان سے پوچھوں، ہاں میرے اوپر رہ کے تم کتنے غلط کام کرتے تھے۔ لیکن آپ لوگ یہ بات نہیں سمجھ سکتے۔ آصف منیر صاحب کہتے ہیں میں قرآن پاک کا حافظ ہوں۔ آصف منیر صاحب، کیا قرآن پاک نے آپ کو یہی درس دیا ہے کہ غریبوں کا ظلم کریں، $1 کی خاطر اپنے ملک کو بیچیں، $1 کی خاطر اپنی ماں بہنوں کی عزت کو ذلیل کریں، چھوٹے معصوم بچوں کو ذلیل کریں، شہید کریں؟ 10 سال کا بچہ آپ کو دہشت گرد نظر آتا ہے؟
جو عمران خان کی بات کرتے ہیں، لعنت ہے تم جیسے ایسے شخص پر، اور تم اپنے آپ کو سید کہتے ہو۔ خدا کا خوف کرو، اپنے نام سے سید کا نام ہٹا دو، سید کا نام کو ایسے ذلیل مت کرو۔ میں اہل سنت جماعت کا ہوں، لیکن شکر الحمدللہ سید ذات کو دل سے مانتا ہوں اور اس کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ اب کبھی ایسا وقت آیا سید ذات پر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو میں دینے سے گریز نہیں کروں گا۔ تم کیسے انسان ہو، ذلیل انسان، اس نام کو بھی برباد کر رہے ہو۔ جب آپ تعینات ہوئے آرمی چیف تو آپ کے بارے میں نے سنا آپ کے والد صاحب ایک بہت ہی اچھے اور نیک انسان تھے، اس نے مسجد بنوائی، اس نے مدرسے، یہ نیک کام کیے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے ملک میں ایک ایماندار شخص آ گیا ہے جو ہمارے ملک کو اچھا بنائے گا اور طاقتور بنائے گا اور کسی کے آگے گھٹنوں ٹیکنے پر مجبور نہیں کرے گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم اس نیک آدمی سے ایک حرام کی اولاد پیدا ہوئی۔ کچھ شرم کرو، تم نے تو اپنے ماں باپ کا نام بھی مٹی میں ملا دیا۔ کیا جواب دو گے جب مرو گے؟ مشرف کیا تھا؟ عافیہ صدیقی کو بیچارے نے ابھی تک امریکہ کی جیلوں میں سڑ رہی ہے اور آپ کو بد دعائیں دے رہی ہے۔ کیا تھا مشرف؟ کس کی خاطر؟ ڈالر کی خاطر کتنے آدمیوں کو مروایا مشرف نے؟ ہاں بتاؤ مجھے، کدھر ہے وہ؟ ابھی قبر میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا قبر میں جب فرشتے اس سے جواب لے رہے ہوں گے؟ ضیاء کا کیا حال ہوا بتاؤ مجھے؟ جتنے بھی آپ کے بڑے بڑے جرنل مر گئے ہیں وہ کیا پیسہ ساتھ لے کر گئے ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کرو، ایسے جینے سے بہتر ہے کہ مر جاؤ، ایسے جینے سے بہتر ہے مر جاؤ تاکہ تمہارے سے اور کوئی گناہ نہ ہو۔ اور عمران ریاض صافی کی بات کرتے ہو تم، ارے عمران ریاض کی تم گندگی کے برابر بھی نہیں ہو، تم جتنے جرنیل ہو۔ اور ایک میں انٹرویو سن رہا تھا، اس میں عادل راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پوری آرمی کا مت بولو، اس میں کچھ لوگ ہیں، نہیں پوری آرمی بیکار ہے۔ پوچھو کیوں؟ میں بتاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہے جو ظلم کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی ظالم ہوتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جو ظلم کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی ظالم ہوتا ہے۔ تو یہ اٹھ کھڑے ہو نا، ایک بریگیڈ میں کتنی یونٹیں آتی ہیں بتاؤ مجھے؟ ایک بریگیڈ میں کتنی یونٹیں آتی ہیں؟ 6 7 یا 8 یا 9 یا 10 یا 5 یا 4؟ سب کھڑے ہو جائیں، بولیں دفع ہو جاؤ یہاں سے، استعفیٰ دو اور جاؤ۔ یہ کیا کر لے گا ان کا؟ ہاں لیکن نہیں، سب ظالم ہیں، سب بیکار ہیں، سب کتے ہیں، سب گندے ہیں۔ یہ میں ایک میری بات کو غلط نہیں سمجھنا، میری بات کو ایک اپنی نصیحت سمجھنا۔ ہو سکتا ہے شاید یہ الفاظ سن کر آپ نیکی اور اچھائی کے راستے پہ چلیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے جو حامد میر کے بارے میں انٹرویو دیا تھا نا، پہلے اپنی نسل، اپنا کردار دیکھیں۔ مجھے لگتا ہے تم کسی حرامی کی اولاد ہوں گے۔ پہلے ہم آپ کو اچھا سمجھتے تھے کہ حامد میر غلط ہے، لیکن آج احساس ہوا یہ صحافی بیچارے صحیح ہیں۔ کیا کیا عمران ریاض کے ساتھ آپ نے کتنا ظلم کیا؟ ایسا تو کوئی کافر بھی نہیں کرتا۔ آپ کو یہ باتیں اچھی نہیں لگیں گی، آپ ہندو ہو چکے ہیں، جو ہندو، یہودی، عیسائی، آپ بڑے بڑے طاقتور لوگ وہ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب اللہ آپ سے پوچھے گا میں نے آپ کو اپنے لوگوں پر حکمران بنا کے بھیجا تھا، تم نے ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا حال کیا، تو تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تم خدا کو کیا جواب دو گے؟ لا حول ولا قوت۔ ایسے لوگوں کو مسلمان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ تم نے ہمارے دین، اپنے اسلام کو بھی گرا دیا، کیسے یہ